بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ ہماری تاریخ میں بہت سی ایسی خواتین گزری ہیں جن کے نام کے بغیر شاید ہماری تاریخ نامکمل ہے۔ حضرت ام ہانی جو امام علی کرم اللہ کی بہن ہیں، ان کا ذکر دیکھیے کہ ان کا ذکر کتنی جگہوں پہ کس کس طرح سے آتا ہے کہ حضرت ابو سفیان جو ہیں ان کے بھائی نے بھی ان کے ہاں جا کے پناہ مانگی جب فتح مکہ ہوا۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کے گھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے نوافل ادا کیے جب فتح مکہ ہوا۔ یہ وہ گھر ہے جس میں ایک روایت یہ بھی کہتی ہے کہ جب معراج پہ آپ تشریف لے کے گئے تو انہی کا گھر تھا۔ اور سب سے جو مجھے اہم بات لگتی ہے کہ یہ ہماری وہ خاتون ہے تاریخ میں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے ہیں، بیوہ ہو گئی تھی، اگر میں نے آپ سے نکاح کیا تو میرے بچوں کا حق جو ہے وہ ختم ہوگا، اور اگر میں نے آپ سے نکاح کر کے آپ کی خدمت نہ کی تو میری آخرت جو ہے وہ خراب ہوگی۔ یہ دانش اور فکر جو ہے یہ ہمیں تاریخ میں جگہ جگہ ملتی ہے خواتین حضرات۔ لیکن اس معاشرے میں، جب آج اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس میں ہمیں ایک انتہائی ایسا شرعی مسئلہ ہمیشہ انڈر ڈیبیٹ رہتا ہے جس کے اوپر کہیں بھی رائے جو ہے وہ متفق ہوتی جو ہے مجھے کم از کم نظر نہیں آتی، اور وہ ہے اس معاشرے کی 4 شادیاں جو مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہاں پہ نظریاتی کونسل نے بھی اپنی رائے تو دے دی، لیکن اس کے باوجود یہ ایک معاشرتی پہلو ایسا ہے جس کو کہ ابھی تک جسے کہنا چاہیے نا کہ ہم آئیڈیا کو فکس نہیں کر سکے۔ آج میرے ساتھ مہمان ہیں آمنہ اجمل جو ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کی، وہ تشریف رکھتی ہیں۔ السلام علیکم جی، آپ پہلی دفعہ آئیں، آپ کو بہت خوش آمدید، آپ یہاں پر آئیں۔ پریکٹس میں آپ فیملی لاء کرتی ہیں آمنہ؟ جی میں سول لائر ہوں، اس میں فیملی لاء بھی کرتی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ذاکر زکریا جو کہ ڈین آف سوشل سائنسز ہیں۔ زکریا ذاکر، السلام علیکم، خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کرتا ہے۔ اور ہمارے ساتھ ہیں علامہ ابتسام الہی ظہیر حضرت، السلام علیکم۔ اور خواتین حضرات، ہمارے ساتھ کراچی سے ہوں گے انشاءاللہ علامہ محمد امین شہیدی بھی جو ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے۔ اس وقت ہمارے ساتھ وہ لائن پر نہیں ہے لیکن انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں آ جائیں گے۔ حضرت آڈینس بھی ہمارے ساتھ، اگر آپ میں سے کوئی بھی دوست بہن بھائی سوال کرنا چاہے تو ضرور کریں، سوال کو بنا لیں۔ علامہ صاحب آپ کی طرف اگر توجہ دلواؤں، یہ معاملہ کیوں ہے اسلام میں اتنا اختلافی؟ خدا کہتا ہے نماز پڑھو، ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے زکوٰۃ کا ہم دیتے ہیں، حج کا ہم دیتے ہیں، اگر یہاں پہ کیا حکم یہ واضح نہیں ہے یا اس میں کوئی گنجائش ہے؟ کیوں اس پہ رائے کیوں مختلف ہوتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ نکاح ایک مذہبی سماجی کنٹریکٹ ہوتا ہے ایک عداد مرد اور عورت کے درمیان جی، اور جو پہلی شادی ہوتی ہے وہ کئی حالات میں واجب ہوتی ہے اور کئی حالات میں مستحب ہوتی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ واجب سے مراد ہے اگر انسان کے پاس پیسے ہوں، جسمانی طاقت ہو تو اس کو ہر صورت نکاح کرنا چاہیے، لیکن دونوں میں سے اگر ایک چیز موجود نہ ہو تو اس صورت میں اس کا وجوب تو نہیں رہتا، لیکن کرنا اس کے لیے پھر بھی بہتر ہوتا ہے۔ ٹھیک، لیکن وہ اگر نہیں کرتا تو اس کے اوپر جو ہے نا مواخذہ نہیں ہوگا، ٹھیک، سختی نہیں ہوگی۔ ہاں، لیکن اس کے مد مقابلے دوسری شادی، تیسری شادی یا ایک سے زائد جو بھی شادی ہیں وہ نہ تو واجبات میں شامل ہیں نہ مستحبات میں شامل ہیں، وہ مباحات میں شامل ہیں۔ مباح سے مطلب؟ مباح سے مراد ہے ایسا عمل جو جائز ہوتا ہے اور نہ کرنے والا گناہ گار نہیں ہوتا، آپشن ہے، آپشنل ہے۔ کیونکہ ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے اندر جو ہے نا مینڈیٹری نہیں ہے، اوبلیگیٹری نہیں ہے اور آپشنل ہے، اور اس کے ساتھ ایک شرط بھی لگا دی گئی ہے کہ انسان نے جو ہے نا عدالت سے اور جسٹس سے اس معاملے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، اس لیے اس کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ تاریخ اسلام کا جو ابتدائی دور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دور بھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دور بھی، اس کے اندر یہ عمل جو ہے نا جاری و ساری رہا ہے اور کہیں پر اس کے اندر انقطاع نہیں آیا۔ انقطاع سے مراد ہے اس میں کہیں بھی منقطع نہیں ہوا، یعنی آج کے دور کے اندر مسلمان معاشروں کے اندر بھی غیر مسلم معاشروں کے اندر پولیگیمی پریکٹس ہوتی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا نقد کرنے والے نقد بھی کرتے ہیں، اس کی تائید کرنے والے تائید بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو اختلاف کیا جاتا ہے اس لیے کیا جاتا ہے کہ کئی مرتبہ لوگ یہ فیل کرتے ہیں شاید اس سے بعض عورتوں کی حق تلفی ہوتی ہے، اس لیے اس کے اوپر کوسچن مارک آتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس کے حلال ہونے کا، جائز ہونے کا، تو میں سمجھتا ہوں یہ بات کبھی بھی ڈیبیٹیبل نہیں رہی اور نہ بھی کبھی کسی نے اس کو کرٹیسائز کیا۔ ٹھیک، اگر میں آپ کی طرف آمنا آؤں تو ہماری نظریاتی اسلامی کونسل جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا قانون جو ہے وہ اس بات کو پابند کرتا ہے کہ آپ پہلے اپنی بیوی سے اجازت لیں اور پھر ہو۔ یہ اختلاف آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ ایز اے مسلمان عورت اور وکیل، قانون کچھ اور کہہ رہا ہے، مذہب کچھ اور کہہ رہا ہے، اور جمہوریت ہماری اسلام کے نام پر ہے۔ میرا اس پہ بہت واضح پوائنٹ آف ویو ہے، کیونکہ میں 10 سال سے ایز اے وکیل بہت سارے کیسز میری نظر سے گزرے۔ مذہب ہمارا بہت واضح ہے، 4 بیویوں کی اجازت ہے شرع میں، آپشنل ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر مرد 4 شادیاں کرے، کیونکہ افورڈیبلٹی۔ لیکن اجازت لینا جو ہے یہ مسٹ ہے،
اجازت لینا قانون وہ آپشنل ہے تو یہ بھی آپشنل کیوں نہیں ہے؟ بلال کتب صاحب اجازت لینا قانون میں مسٹ ہے، مذہب میں مسٹ نہیں ہے. ہمارا مذہب ایک مکمل دین ہے. قرآن پاک میں ہر فیصلے کا، ہر مسئلے کا حل موجود ہے. اس قانون کو جو اس ملک کا قانون ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ امینڈمنٹ آنی چاہیے، اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جب ایک دین مکمل دین آ گیا اور اس میں کہہ دیا گیا، اس میں جو شرط لگائی گئی ہے وہ ہے برابری. خان صاحب نے یہ 62 کا جو بنایا فیملی لا، جی اس کے اوپر آج تک کبھی کسی نے عدالت میں کوئی ریٹ نہیں کی؟ سر بہت ریٹس ہوئی ہیں، بہت ڈیبیٹس ہوتی ہیں. یہاں وکلا باہر عدالت سے باہر بیٹھ کے بھی ان کو ڈسکس کرتی ہیں. میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، جس طرح عورتوں کی تعداد بڑھ گئی ہے جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، تو اگر خواتین اپنا دل بڑا کریں، سعودی عرب میں اس کی پریکٹس عام سارا ہے، مڈل ایسٹ ایسا ہے، سندھ میں اس کی پریکٹس عام ہے. میں بہت عرصہ کراچی میں رہ کے آئی ہوں، میں نے وہاں خود یہ پریکٹس عام دیکھی ہے. ایک خاوند کے 4 بیوی ہیں، خوشی خوشی ساتھ رہ رہی. یہ مسئلہ پنجاب کے اور دوسرے صوبوں ویسے پنجاب میں لاہور میں بھی بہت ایسے جو لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ بڑے خوش ہیں. سرائکی سے میں مسئلہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اس بات پہ کیا رائے رکھتے ہیں کہ اگر اس ملک میں تقریباً کم و بیش 2 ملین خواتین ایسی ہیں کہ اگر ایک آدمی اور ایک مرد ہو تو 2 ملین خواتین جو ہیں وہ کبھی شادی شدہ نہیں ہو سکیں گی، آپ اس بات کو معاشرتی طور پہ کیسے ڈائگنوز کرتے ہیں؟ ویسے جی میں تو ذاتی طور پہ یہ جو اس وقت ڈیبیٹ ہے، ایک تو ہے نا فیملیئر نیریٹو، ٹھیک ہے کہ اجازت ہے اگر آپ انصاف کر سکیں، استطاعت ہے. انصاف بھی ویسے ایک اور ہی آپشن ہے کہ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ چلو یہ تو فیملیئر نیریٹو ہے، سارے لوگ جانتے ہیں. میں تو یہ حیران ہوں کہ 21st سینچری ہے، یہ مقابلے کا دور ہے، ہیومن کیپیسٹی بلڈنگ کا دور ہے. یہ ہم ان چیزوں میں پھنسے ہوئے کیوں ہیں؟ کیونکہ آج سے جتنے ہزار سال پہلے انسان کی تاریخ ہے نا، انسان کے وہی ایموشنز ہیں جو آج بھی ہیں. سن لیں نا، میری عرض سنیں حضرت، اس وقت پاکستان کی ہائی ٹیک ایکسپورٹس جو ہیں وہ 0.1 ہیں، نہ ہونے کے برابر. اسرائیل کی 45% ہے، ٹھیک ہے. وہ نقشے پہ نظر نہیں آتا لیکن وہ پوری دنیا میں اس کی ٹیکنالوجی اور ایکسپورٹ. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس دور میں کوالٹی آف ہیومن بینگز میٹر کرتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جہاں پہ کوالٹی آف ہیومن بینگز ہے وہاں پہ بھی تو یہ ہے نا. میں ریلیٹ یہ کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے کہیں حکم تو نہیں دیا گیا نا کہ 4 شادیاں کریں، ٹھیک ہے، یہ تو ایک انڈیویجول مسئلہ ہے. لیکن اس طرح کا نیریٹو میں بہت زیادہ بائے نہیں کرتا بعض کا. دیکھیں جہاں 4 شادیاں ہوتی ہیں، پولیگیمی ہوتی ہے، وہاں فیملی کس عذاب میں رہتی ہے. ہم نے عذاب دیکھا نہیں تجربے میں. جی میری عرض سنیں، ایشو یہ ہے کہ ہم نے عذاب ان خاندانوں میں زیادہ دیکھا جہاں پہ نکاح نہیں ہے اور کیپس باہر رہے یا ان کے ریلیشن شپس باہر ہیں. جی جی، اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، ہر دنیا کی بات ہے، امریکہ کی بات ہے، برطانیہ کی بات ہے، ہر جگہ کی بات ہے. ٹھیک ہے، میں قطعی طور پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایکسٹرا میریٹل ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ جو 2 ملین خواتین ہیں، اگر ان کی شادی کبھی نہیں ہوتی تو ایک معاشرہ اور طرح سے تشکیل پائے گا. اگر ہم اس بات کو آسان کر دیں اور اس بات کے اوپر اتنا زیادہ فلسفہ ہم نہ دیں تو کیا ان عورتوں کی، ان میں میری مائیں بہنیں بھی شامل ہیں، کیا ان کے لیے زیادہ آسانی نہیں ہوگی؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے عرض کیا کہ انڈیویجول یہ سرکمسٹانسز پہ ڈیولپ کرتا ہے. یہ اس سچویشن میں آئیڈیل ہے. مثال کے طور پہ ایک خاتون، اس کا مطلب ایز این آئیڈیا اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. ایز اے آئیڈیا کوئی بھی نہیں کہہ رہا ریجیکٹ. آپشن ہیومن بینگز ہمیشہ کھلی رہنی چاہیے. ان مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے، وہ بیمار ہے، اگر اس کا خاوند کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، وہ اور شادی کرتا ہے، اس پہلی خاتون بھی اس کی بیوی رہے. ڈاکٹر صاحب اس بات کو جو جائز بات ہے، میں حضرت آپ کی طرف بھی چاہوں گا، اگر ایک جائز بات ہے تو اس جائز بات کے لیے پہلی بیوی کو بیمار کرنا، اس کے کڈنی فیل کرنا ضروری کیوں ہے؟ بلکہ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اگر وہ خوش دلی سے اجازت دے گی تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے کئی مرتبہ گھر میں زیادہ ایک اچھی فضا پیدا ہوگی. اور آپ کو یہ بات میں صرف ایک اور صرف جو ہے نا ایک یعنی مثال کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ افریقہ کے اندر کئی مرتبہ کو وائف کا کنسیپٹ اس لیے بڑا زیادہ وائبل ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ وہ فیملی کے جتنا ہارڈ لیبر ہوتا ہے نا اس کے اندر ایک دوسرے کو اسسٹ کرتی ہیں. اور کئی مقامات پہ سرائکی ایریاز میں، پاکستان پختون کلچر میں، سندھی کلچر میں یہ ہم نے بات دیکھی ہے کہ وہاں پہ ان کی بڑی پراپر کوآرڈینیشن ہوتی ہے. اور پنجابی کلچر میں 50 سال پہلے اس کے اندر کوئی اتنا زیادہ گنجل نہیں تھے. ہماری دادیاں، ہماری نانیاں ساری اسٹیج سے گزری ہیں. یہ چیز جو ہے نا ماڈرنٹی کے ساتھ بھی آئی ہے. آپ کو یہ بھی بتاؤں بات، ماڈرنٹی کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب اس بات کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں کہ دنیا میں اور بڑے مسائل ہیں، ٹیکنالوجی کے مسائل ہیں، کھانے کے مسائل ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں اور ہم شادی کے مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں، اس بات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ان سارے مسائل میں وہ 20 لاکھ بچیاں ہماری جو ہیں ان کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں پھر؟
نہیں دیکھیں اصل ایشو یہ ہے کہ اس کا صرف یہی مستقبل نہیں ہے کہ پولیگیمی کی جائے. دیکھیں اس کے دوسری آپشن کیا ہوگی؟ بڑی ساری آپشنز ہیں. مثال کے طور پہ کیا سٹیٹسٹکس ہے کہ ہمارے کتنے ایسے مرد ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی. دیکھیں یہاں یہ ایشو سوشولوجیکل ہے. مثال کے طور پہ اب مسئلہ کیوں ہو رہا ہے غیر شادی؟ مسئلہ یہ نہیں ہو رہا کہ مرد نہیں رہے، مسئلہ یہ سٹیٹس ان کمپیٹیبلٹی اور معاشرے میں کمپٹیشن ہے. مثال کے طور پہ ایک لڑکی نے ایم اے کر لیا، اس کا تھوڑا سا سٹیٹس ہے، وہ کہتی ہے کہ اب مجھے اسی سٹیٹس کا بندہ ملے گا تو میں شادی کروں گی. تو یہ جو آپ سٹیٹسٹکس دے رہے ہیں اسٹیٹسٹیکلی سوشلی کیا آپ کو بات واقعی ریزنیبل لگتی ہے کہ ایم اے سٹیٹس ہے؟ نہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اصل اتنا سمپلیفائی نہیں کر سکتے. جو ایم اے پاس لڑکی ہے کیا اس کے پاس یہ ذہنیت نہیں ہے کہ میں نسب کو دیکھوں، میں شرافت کو دیکھوں، میں کردار کو دیکھوں، میں خاندان کو دیکھوں؟ بلال صاحب میں اسی لیے یہ کمپٹیشن کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میری سنیں نا، میں اسی لیے بحث کو ایک ڈیفرنٹ جہت دینا چاہتا ہوں. یہ اوور سمپلیفیکیشن ہے کہ 20 ملین کیونکہ خواتین ایڈیشنل ہیں اس لیے پولیگیمی ہونی چاہیے. میں اس ڈسکشن کو تھوڑا سا ایک ڈائمینشن یہ دینا چاہتا ہوں. میری سنیں کہ وہ جو شادیاں نہیں ہو رہی وہ اس لیے صرف نہیں ہو رہی کہ باقی سارے مرد شادی شدہ ہیں اور یہ عورتیں شادی. یہ بھی سچویشن ہے کہ بہت دفعہ بہت سے مردوں کی بھی شادیاں نہیں ہو رہی سٹیٹس کی وجہ سے کہ گھر کوٹھی خریدوں کا، گاڑی آئے گی تو شادی کروں گا. لڑکی کہتی ہے کہ اچھا بھئی میں شادی تب کروں گی جب مجھے گریڈ 18 کا بندہ ملے گا، جس کے پاس گھر ہوگا، جس کے پاس سوسائٹی میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی اکانومی نہیں ہے. سر آنکھوں پہ مجھے صرف ایک بات کا چھوٹا سا ایک جواب دے دیں کہ وہ جو 2 ملین خواتین ہیں ان کے ان میرڈ ہمیشہ ہونے کے لیے وہ کوار پن میں مریں گی، اس سے معاشرے کی تشکیل بالکل نہیں ہلتی. نہیں دیکھیں میں وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسیوم کیوں کر لیا گیا ہے. دیکھیں میں تو ایک اصول قائم کر رہا ہوں، میری وہی تو میں کہہ رہا ہوں ڈیموگرافر. ایشو یہ ہے کہ جو ہیومن ڈیموگرافی ہے، میریٹل سٹیٹس ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ایک شخص نے ایک میرج کی، اس میں ڈیورسز بھی ہوتی رہتی ہیں، اس میں ڈیتھس بھی ہوتی رہتی ہیں، سیپریشنز بھی ہوتی رہتی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب میرے سوال کا جواب کیوں نہیں آ رہا؟ میرے سوال کا جواب کیونکہ یہ ڈیموگرافی جو ہے نا، اس کی ٹیبولیشن کرنے کے لیے میں ٹائپ آف سروس بہت سے ایسے کنڈکٹ کر سکتا ہوں جس سے کہ میں اپنے نیچر کا، اپنے طریقے کا رزلٹ نکال سکتا ہوں. میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا کہ اس پہ پابندی لگانی چاہیے. نظریاتی طور پہ اگر خواتین اس دنیا میں زیادہ ہیں تو کیا پھر ہمیں اصول کے طور پہ اس بات کو قبول نہیں کر لینا چاہیے گا کہ اسلام کا جو قانون ہے وہ اپنے اصل میں بالکل انسانی نفسیات کے مطابق ہے؟ اس میں تو کوئی شک، اس پہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہو رہی. لیکن ایک بات ہے، مثال کے طور پہ اگر یہ لیجسلیشن ہے، میری سنیں، اگر یہ لیجسلیشن ہے کہ اس کو اجازت لینی چاہیے تو یہ ریاست کو حق حاصل ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ریاست کو کیسے حق حاصل ہے؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. جہاں حکم نہیں دیا گیا، یہ کوئی حکم نہیں دیا گیا قرآن مجید میں کہ اے ایمان والو 4 شادیاں کرو، ٹھیک ہے. یہ جیسے علامہ صاحب نے ابھی کہا، یہ وہ عمل ہے کہ اگر یہ ہوگا نا ڈاکٹر صاحب میں وقفے پہ جاؤں گا، لیکن میرا سوال یہ ہوگا کہ اگر اس پہ ریاست حکم دے رہی ہے کیونکہ قرآن نے حکم نہیں دیا، تو مجھے قرآن نے یہ حکم نہیں دیا کہ میں ٹیچر بنوں کہ انجینئر بنوں. اس کا مطلب ریاست اس پہ مجھے حکم دے سکتی ہے؟ یہ نامناسب. اور میں وقفہ جاؤں گا، وقفے سے واپس آتے ہیں، پھر اس بات کو اوپن کرتے ہیں. چھوٹا سا وقفہ لیجیے، اور اگر آپ کی اس پہ کوئی رائے ہو تو آپ بھی اس پہ ہمیں رائے اپنی ضرور دیجیے. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرت، ہمیں جوائن کیا ہے علامہ محمد امین شہیدی صاحب نے، جو کہ ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے کراچی سے. حضرت السلام علیکم اور آپ کو بہت خوش آمدید پروگرام میں. سلام، بہت بہت شکریہ قطب صاحب. حضرت کیونکہ آپ نظریاتی کونسل میں، اس لیے آپ ہی سے یہ بات بنتی ہے کہ دیکھیے قانون کہتا ہے، جو کہ ایوب خان کے دور میں 1962 میں میرے خیال میں آیا، کہ آپ کو اگر دوسری شادی کرنی ہے تو آپ کو پہلی بیوی سے اجازت لینی ہے. لیکن یہ قانون جو ہے نہ آپ کو قرآن سے ملتا ہے نہ آپ کو حدیث سے ملتا ہے، اور آپ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون جو کہ اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ کانفلکٹ کرے، تضاد میں ہو، اس کو رد کر دینا چاہیے، مٹا دینا چاہیے. لیکن پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کے خلاف جا رہے ہیں یا ہمیں کوئی اور خوف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا قطب صاحب کہ آپ نے بڑے اچھے موضوع کی طرف آج اشارہ بھی کیا ہے اور اس پر پروگرام بھی کر رہے ہیں. دیکھیے، اس موضوع پر ہمیں یہ اس حوالے سے سوچنا چاہیے
کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور مخلوق ہونے کے اعتبار سے نیچر کے مطابق قوانین بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارے بارے میں وہ جتنا جانتا ہے وہ ہم خود نہیں جان سکتے، لہٰذا ہمیں اپنے بارے میں خود قانون نہیں بنانا بلکہ اپنے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی طرف دیکھنا ہے، اس لیے کہ وہ ہماری تمام تر ضرورتوں سے بھی واقف ہے، ہماری استعداد اور ہماری صلاحیتوں سے بھی واقف ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اجازت دی ہے کہ ایک سے زیادہ مرد شادیاں کر سکتا ہے تو اس کو صنفی اعتبار سے دیکھنا یہ ظلم ہے انسانیت کے ساتھ۔ آج ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم مغربی تہذیب کے رو میں بہہ کر بعض اوقات اسلامی تہذیب اور اسلامی قوانین کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا پھر اس کے مقابلے میں این جی اوز کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، مغرب نے جب اپنے نیچر کو چھوڑ دیا تو آج وہاں پر وہ صورتحال ہے کہ خاندان کی اکائی باقی نہیں رہی، جبکہ ہمارے معاشروں کے اندر ابھی بھی خاندان مضبوط ترین اکائی ہے معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے۔ تو اس خاندان کی تشکیل کے حوالے سے جب آپ دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر مرد کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے آپ بہت سارے علل، بہت سارے اسباب، بہت ساری وجوہات تلاش کر سکتے ہیں کہ کن وجوہات کے تحت شریعت نے اور اللہ نے مرد کو یہ اجازت دیا ہے۔ اس اعتبار سے کوئی بھی قانون اگر اللہ کی دی ہوئی شریعت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے احکام کے مقابلے میں بنائی جائے تو اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر وہ ٹکراتا ہے تو پھر قرآن اور سنت ہمارے لیے پہلی ترجیح ہے، اور جو قانون اس سے ٹکرائے اس کو زمین پر مار دینا چاہیے اور دفن کر دینا چاہیے۔ جہاں تک دوسری شادی کے حوالے سے جہاں تک دوسری شادی کے حوالے سے اجازت کا تعلق ہے یا اس کی ضرورت کا تعلق ہے، دیکھیے آج کی دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں، مرد مارے جاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں اگر آپ ولادت و وفات کا ریشو نکال کر دیکھیں تو مردوں کی نسبت عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور خواتین زیادہ عمر پاتی ہیں، مرد جلدی مارے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کی بنیاد پر ایک خاتون کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کو شوہر ملے، جبکہ شوہروں کی کمی ہوتی ہے اور خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ جب آپ نیچر کے مقابلے میں قانون بنائیں گے تو پھر آپ کا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے چاہے وہ انسان کے دور میں بنایا ہوا قانون ہو۔ بہت خوبصورت طریقے سے آپ کی بات آگی۔ مجھے ایک لمحہ دیجئے گا، میرے ساتھ رہیے گا، میں ابتسام کی طرف بھی جاؤں۔ ابتسام، بڑی واضح بات آپ نے فرمائی کہ اس قانون کو آپ کو دیوار پہ مار دینا چاہیے، لیکن ایک نقطہ جو آپ نے بھی فرمایا وہ ہے دونوں کے اندر انصاف کرنا، یہ ایک سے زیادہ کے اندر انصاف کرنا۔ اب یہ انصاف کا فیصلہ جو ہے وہ کس نے کرنا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر بات ہے کہ انصاف کے لیے جواب دے جو نا مرد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، وہ کیسے ریسورسز کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے اور کیسے وقت کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں جن کا وہ مکلف ہے، وہ اپنے دل کی انکلینیشن کا، افیکشن کا، پیشن کا، اس کا مکلف نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات سنا دیجئے جو آپ نے کہا اللہ سے کہ میرا دل عائشہ کی طرف جھکتا ہے، اس پہ میری پکڑ اس لیے نہ کرنا کہ میرا بس نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے انسان اپنی استعداد اور اپنی صلاحیت اور پوٹینشیل کے مطابق مکلف ہے، اور وہ دو چیزوں میں اس کی جو ہے نا اس کا ریفلیکشن ہو سکتی ہے، ایک وقت کی ڈسٹریبیوشن میں اور ایک ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن۔ اب ایک سیکنڈ رک جائیے ذرا ڈاکٹر صاحب، اس پہ بھی رائے دیجیے گا۔ وقت اور ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن میں ایک عورت بالکل نہیں آئی ہے شادی لے کر، اس کا کوئی بچہ نہیں ہے، اس کے ایکسپینسز کم ہے، ایک جو پرانی عورت ہے اس کے 4 بچے ہیں، اس کے ایکسپینسز زیادہ ہیں، ایکول ڈسٹریبیوشن پیسوں کی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایکول ڈسٹریبیوشن ٹائم کی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں بتاتا ہوں کیسے ڈسٹریبیوشن ایکول ٹائم کی ڈسٹریبیوشن تو آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کیسی ہوگی۔ ٹائم کا ایک اور 4 کی ہوگی۔ آپ ذرا سنیں میری بات، ایک دن وہاں دے گا، ایک دن وہاں دے گا، ٹائم ڈسٹریبیوشن پرابلم نہیں ہے۔ اصل بات ہے ریسورسز کا مسئلہ ہے نا۔ ریسورسز کا مسئلہ یہ ہے اگر آپ نے ایک بیوی کو ایئر کنڈیشن کی فیسلٹی اور ایک فیملی کو ایئر کنڈیشن کی فیسلٹی پرووائڈ کی ہے تو دوسری کو بھی ایئر کنڈیشن کی فیسلٹی پرووائڈ کریں۔ ایک گھر میں چرگا کھا رہے ہیں، دوسرے گھر میں چرگا کھلائیں۔ یہ تو نہیں بات ہے بچے جو ہیں ان کو بھوکا کر کے مساوات ہوگی۔ مساوات یہ جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیویاں دی ہیں یا جتنے آپ کو بچے دیے ہیں ان کو ایکول جو ہے نا ان کو حاصل ہونی چاہیے فیسلٹیز۔ اگر ایکول فیسلٹیز حاصل ہو جائے یہ جسٹس ہے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، اس بات سے اگر ہم کچھ دیر کے لیے اگری کر لیں کہ برابر وقت بانٹا جا سکتا ہے، جو کہ میرے خیال میں نہیں بانٹا جا سکتا، اگر برابر ریسورسز بانٹے جا سکتے ہیں جو میرے خیال میں نہیں بانٹے سکتے، تو معاملہ آئے گا اجازت کا۔ اگر بیوی اجازت نہ دے اور میں کرنے پہ تل جاؤں تو میں پھر وہی حلال چیز چاہے شادی کروں لیکن میں اس پہ جھوٹ بولوں گا، میں پھر اس بیوی کو الگ رکھوں گا۔ اس معاملے میں نہ میں ریسورسز آدھے کر سکتا ہوں اور نہ میں اپنے وقت کو آدھا کر سکتا ہوں۔ میں ایک دن گھر سے ہر وقت غائب نہیں رہ سکتا۔ اس کا مطلب معاشرے کے اندر اگر یہ قانون تبدیل کر دیا جائے کہ مجھے اجازت لینی ہے
تو معاملہ زیادہ سہل والا، زیادہ آسان ہو جائے گا. ویسے پریکٹیکلی اسپیکنگ یہ جو اجازت والا مسئلہ ہے ہم ایسے پریزنٹ کر رہے ہیں کہ ایز اف کہ آج اجازت والا قانون ختم کر دیا جائے تو ساری لیجیٹیمیٹ میرجز ہو جائیں گی اور معاشرے میں ختم. دیکھیں پریکٹیکلی ہمیں پتہ ہے سب کا. دیکھیں جہاں تک انصاف کا تعلق ہے یہ ہائیلی سبجیکٹیو چیز ہے اینڈ دیٹ از ناٹ پاسبل. اس پہ تو آپ آرگومنٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں نا, جیسے علامہ صاحب نے ایک ایئر کنڈیشن ہے دوسری, یہ بھی ہو سکتا ہے نا, یہ بھی ہو سکتا ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایم اے پڑھی ہے اس کو ایئر کنڈیشن ڈیزرو کرتا ہے. اگر یہ اس کو میں ایک صرف معلومات دینا چاہوں گا. آپ کے 5 بچے ہیں, ایک میٹرک پاس ہے, ایک ایم اے, ان کو ایک جیسا کھانا نہیں ملتا, ان کو جیسا اے سی نہیں ملتا. یہ ہو نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر میرے پہ سے خوف اتر جائے کہ میری بیوی بھی کورٹ میں جا سکتی ہے میرے خلاف, تو آپ نے خود ہی ایک لفظ یوز کیا, ایک پرانی بیوی ایک نئی بیوی. میں ویسے ذاتی طور پہ انسانوں کے بارے میں اس طرح کی تھوڑی سی پیجوریٹو باتیں ہیں کہ ایک پرانی میں ذاتی طور پہ یہ ایسے ہے جیسے پرانی گاڑی نئی گاڑی. دیکھیں یہ چیزیں آپ نے نا آموں اور کیلوں کو ملا دیا, یہ ایگزامپل آپ نے انتہائی غلط دیا ہے, بالکل غلط بات آپ نے. میں بھی اپنی بیوی سے ڈرتا ہوں, میں بھی اپنی بیوی سے ڈرتا ہوں. میں تو عام طور پہ کہتا ہوں تو جو مرضی حکم دے دے ڈانٹنا, لیکن اتنے اصول کی بات طے کر رہے ہیں نا ہم. تو نہیں, ہم بحث کیا کر رہے ہیں, میں صرف میں ایگری کرتا ہوں کہ ایک سے زیادہ شادیوں کی ایک اسپیسیفک سچویشن میں اجازت ہونی چاہیے, اس پہ 2 بحث نہیں ہے. جو آپ نے اسٹیٹسٹکس دی سی نا, میں نے اس پہ تھوڑی سی کمپلیکسٹی ایڈ کی ہے کہ یہ اتنا سادہ ایشو نہیں ہے کہ کیونکہ عورت. اچھا ایک اور بھی بات ہے, یہ جو علامہ صاحب کراچی سے تھے کہ جی نیچرل بات ہے کہ عورتوں کی تعداد جو ہے زیادہ ہو جاتی ہے. دیکھیں ہر چیز میں کنٹرول بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ میل کی مورٹیلٹی جو ہے وہ زیادہ اس لیے ہوتی ہے کہ دے آر مور ایکسپوز ٹو ایکسیڈنٹس. ٹھیک ہے, اب سنیں, بہت سے دنیا کے ملکوں میں انہوں نے ایکسیڈنٹ کی مورٹیلٹی کو کم کر لیا ہے. سو یہ سائنٹیفکلی یہ بات غلط ہوگی کہ یہ کیونکہ یہ اس طرح گیون لے کو آپ سائنٹیفک اس لیے نہیں کہہ سکتے. اچھا میری بات سنیں, 7.5 بلین کا ڈیٹا نہیں ہے. اچھا کورٹ میں جب کوئی کپل آتا ہے, ایک کپل تو آئے گا جو کہ مثال دے رہا ہوں اس پہ, اگر میرے سامنے کپلز ہیں جس میں کہ شوہر کا پتہ چلا ہے بیوی کو کورٹ میں آ کے کہ اس نے دوسری شادی کی ہوئی ہے. ہم نے نیوز میں دیکھا, بریکنگ نیوز میں دیکھا, عورت نے پکڑ کے جوتیاں ماری اپنے شوہر کو وہیں پہ کھڑے کھڑے. ایسا کیس کیا ہے جی, یہ رویہ ہوگا سر. یہی میں عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ قانون میں صرف لکھا ہوا ہے, اس قانون کی امپلیمنٹیشن کہیں نہیں ہے. ایز اے قانون دان میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, 10 سال سے جو پریکٹس میں دیکھ رہی ہوں اس میں کوئی شوہر اس قانون کو کہیں نہیں مانتا, وہ بغیر اجازت کی شادی کرتا ہے. اور میں نے وہ جوتیاں, آپ تو جوتیاں کھائے کہہ رہے ہیں نا, میں نے تو میری ایک خاتون وکیل کہ اس نے اپنے شوہر کو 1-5 بلا کے پولیس میں دے دیا, 2 راتیں وہاں چترول پڑوائی, پھر بھی اس کے خاوند نے دوسری شادی. سر سر لیکن شادی ٹوٹ گئی, اس نے دوسری بیوی کرنی تھی, اس نے کی. بات ساری یہاں آ جاتی ہے. بہت آسان یہ کام نہ ہوتا کہ اگر یہ قانون نہ ہوتا, سر یہ قانون اگر ختم کر دیا جائے, گھر نہ ٹوٹتا. اگر اس نے اپنی بیوی کو آپشن دیا کہ میں تمہیں بھی رکھتا ہوں اسے بھی رکھتا ہوں, یہی چیز میں عورتوں کو سمجھانا چاہتی ہوں. یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, اگر وہ اپنا دل بڑا کریں اور خاوند کو خود اجازت دے دیں, جو 4 کرو. ایک تو رکھی نہیں جاتی ان سے, 4 کہاں سے رکھیں گے؟ ایک بیوی کا ڈیزائنر جوڑا وہ لے کے دینے کے قابل نہیں ہوتے. یہ بات بڑی صحیح کی کہ ایک رکھی نہیں جاتی. سر اگر بیویاں خود اجازت دے دیں اپنے خاوند کو, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج اگر یہ قانون بن جائے نا کہ ہر بندہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے, تو خاوندوں نے خود ہی ڈر کے ایک ہی بیوی کے ساتھ ہی رہنا ہے. یہی بحث ہو رہی ہے کہ اگر اس بات کو قانون کے طور پہ ایک نارمل سوسائٹی کا حصہ بنا دیا جائے تو پھر ہڈن کرائم نہیں ہوگا. نہیں بلال صاحب, وہ تو پہلے ہی ہے. میں وقفہ لے لوں, واپس آ کے آپ کے ساتھ وہ پہلے ہے, چھوٹا سا وقفہ لیتے واپس آتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، ایک حدیث ہے جو کہ میں ہدیتاً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ کے تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ جس میں حیا نہیں ہے وہ پھر جو چاہے کرے. اس بات کو ذرا تھوڑا سا مد نظر رکھتے ہوئے ایک آدمی آیا اور اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے زنا کرنے کی. بالکل صحابہ جو ہیں وہ اس کے اوپر بہت زیادہ غصے ہونے لگے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ یہ تھا کہ آپ نے اس کو بلایا اپنے پاس بٹھایا اور اس سے کہا کہ اگر تو یہ عمل جو ہے اپنی ماں کے ساتھ کرے تو تجھے کیسا لگے گا، اپنی بہن کے ساتھ کرے تو کیسا لگے گا. تمام رشتوں گنوا دیے. اس کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ حیا والا شخص ہم نے مدینے میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا. ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں یہ جو کور پرابلم ہے اس کے فیور یا اگینسٹ میں جانے سے پہلے وہ ہے کیا؟ دیکھیں، کور پرابلم اس وقت یہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک پیرامیٹر سے نکل کے نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اپنے افراد کی اس طرح پرورش کریں، ان کی سوشلائزیشن کریں کہ وہ دنیا کے بہترین ہیومن بینگز بنیں. پریکٹیکلی ہمارا کیا حال ہے؟ لک ایٹ آور مورالٹی. ٹھیک ہے، میں صرف سیکشول مورالٹی کی بات نہیں کر رہے. ہمارے جو ورک ایتھک ہیں، ہمارے جو بیہیویئر ہیں، میں سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے بہت سے ملکوں سے گرے ہوئے ہیں. ایشو صرف یہ ہے، اب آپ دیکھیں نا، ہم یہ بڑا فیملیئر نیٹ انصاف کریں. 2 بچے ہیں، میرے 3 بچے ہیں، 3 بچوں کو تو میں ہوم ورک کروا نہیں سکتا، ان کو ٹائم نہیں دے سکتا. اسلامک ویلیوز نہیں، ہم نہیں کرائیں گے تو کون کروائے گا؟ نہیں، کروا لیں. ایک منٹ میری عرض سنیں. بچوں کو اگر ہم یہ کہیں کہ عورتیں اور بچے صرف ایک سٹف ہے، ان کو ایکولی منی ڈیوائیڈ کر دیں گے تو دیٹ وڈ بی اے گڈ فیملی. دیٹس ناٹ پاسبل. اب میری بات سن لیں. بچوں کو باپ کی انفرادی تربیت چاہیے ہوتی ہے، اور اگر باپ نے اتنا ریوڑ اکٹھا کر لیا، میری عرض سن لیں، اس کا مطلب ماں باپ ناکام ہو چکے. جی میں وہی تو کہہ رہا ہوں. سو مور فوکس از نیڈیڈ آن اسمالر فیملی. ٹھیک ہے، اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی میرے یہ محترم جو 2 بحث کر رہے ہیں کہ اگر 4 بیویاں ہیں، 4 بچے ہیں، 16 بچوں کی سوشلائزیشن کیسے ہوگی؟ میں کالر لے لوں. ہاں تو بندہ تو ایک ہی ہے. السلام علیکم جی، ریاض صاحب ہیں، اگر میرے سمجھا دیں تو میں جی. ریاض صاحب، وعلیکم السلام. جناب علی، کہاں سے بات کر رہے ہیں ریاض بھائی؟ جناب بہت شکریہ آپ نے کال کیا. حکم فرمائیے. اچھا جی، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے یہ کسی اپنے مولوی سے سنا تھا کہ رزق جو اللہ نے دینا ہے اور شادی کے بعد انسان کا رزق بڑھ جاتا ہے. ویری گڈ. پہلے میں رکشہ چلاتا تھا کسی کا کرائے سے لے کے، تو میں نے دوسری شادی کی ہے، اور اس شادی سے ایسا ہے کہ میرے جب پہلا بچہ ہوا اس وقت تو تھوڑی میرے پہ تنگ دستی آئی، لیکن دوسرے بچے کے بعد اللہ کا شکر ہے میرے اپنے 3 رکشے ہیں. تو اب اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ شادی دوسری کرنے سے ڈسٹریبیوشن نہیں ہو سکتی. آپ بتائیں یہ کیا یہ جو ہم دوسری شادی کرنے سے اور بچے زیادہ آنے سے رزق بڑھ جاتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ مجھے اس پہ بتا دیں ذرا. پہلی بات تو یہ کہ رکشے والا جو ہے نا، یہ ذہنی طور پہ مجھے بڑا قابل اور پڑھا لکھا لگتا ہے. اب یہ جو صورتحال ہے کہ اگر اس نے شادی کی اور رکشے بھی اس کے 3 ہو گئے، اب وہ زیادہ 4 کریں گے 16 رکشے ہو جائیں گے. نہیں کیوں نہیں ہو جائیں گے؟ اگر نہ ہو تو نہیں ہوگا. اسٹیٹسٹکلی تو ہو سکتے ہیں نا. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جس بندے کا 1 مکان ہے 4 شادیاں کرے گا تو 4 مکان ہو جائیں گے اس کے. ٹھیک ہے نا، مطلب اس سے ہاؤسنگ کے مسئلے چھوٹی بات ہے. اگر وہ فقیر اللہ کو غنی کر دے تو اللہ نے کہا ہے بات. رکشہ والا کون ہوتا ہے؟ رکشہ والا نے ڈوز کیا اس کو. امین صاحب، آپ کی طرف توجہ کرانا چاہتا ہوں. ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اتنے اکنامیکل مسائل ہیں کہ ہم ان چیزوں کے اوپر پتہ نہیں کیوں فوکس کر رہے ہیں. اگر ہم بچوں کو اپنی پوری توجہ دیں اور فیملی کو چھوٹا رکھیں، ظاہر ہے چھوٹی فیملی کے لیے ایک ہی شادی چاہیے، تو معاشرہ زیادہ بہتر تشکیل پائے گا. تو خدا نے جب یہ قانون بنایا تو کیا خدا کے دماغ میں یہ بات، میں معاذ اللہ یہ بات ایک جملے کے طور پہ صرف کہہ رہا ہوں کہ خدا کی دانش میں یہ بات نہیں تھی کہ چھوٹی فیملیز جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہوں گی؟ آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے ہیں نا، یہ ان کی مٹیریلسٹک مادی اپروچ ہے. یہ صرف اور صرف مادہ کو سامنے دیکھتے ہیں، خدا کو نہیں دیکھتے. اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے بچے خود پیدا کیے ہیں یا اللہ نے دیے ہیں، آپ کی اپنی فیملی ہوگی، اگر اللہ نہ چاہتا تو آپ اس وقت تک جو ہے بے اولاد ہوتے. تو اللہ نے اگر اولاد دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کی روزی کا بندوبست بھی کیا ہے. ہم من حیث مسلمان اور من حیث موحد
قرآن پر اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو رزق میں اضافے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اب اگر نکاح کے ذریعے سے آپ کی آل و اولاد میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ کہا گیا ہو کہ آپ ہر صورت میں 4 شادیاں کریں، یہ تو نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس وہ اسباب اور وسائل موجود ہیں، اگر آپ کو اس طرح کی ضرورت ہے تو پھر آپ کر لیں۔ اس کا مطلب اگر یہ لے لیا جائے کہ بھئی ہر بندہ اس کا پابند ہے کہ وہ 4 شادیاں کریں، نہیں، شریعت نے یہ نہیں کہا۔ لہٰذا بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر کسی کو ضرورت ہے تو شریعت نے اس کو منع نہیں کیا۔ آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ اگر کسی کو ضرورت نہیں ہے تو شریعت نے اس کو پابند نہیں کیا، آپ کون ہوتے ہیں اس کو پابند کرنے والے؟ اتنی سی بات ہے۔ لہٰذا اگر بیوی کی اجازت کو آپ شرط قرار دیں تو آپ نے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مقابلے میں قانون سازی کی ہے، یہ اللہ کی شریعت سے بغاوت ہے، اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے اس ملک کے اندر جو بے برکتی ہے نا امینی صاحب، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہت ممنون آپ کا، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب۔ آپ اس ایک منٹ، کیونکہ علامہ صاحب نے اب میری بات کی ہے، علامہ صاحب کو سیڈلی میری بات سمجھ میں نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ ہمیں بھی وہی سمجھ میں آئی ہے۔ نہیں، علامہ صاحب بالکل سمجھ نہیں سکے۔ میں قطعی طور پہ نہیں کہہ رہا کہ شادیوں پہ پابندی ہونی چاہیے، میں تو جسٹ ایک فوکس کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا اس وقت ایشو یہ ہے کہ ہم نے بچوں پہ بہت زیادہ فوکس کرنا ہے تاکہ معاشرے میں ایک ہائی کوالٹی ہیومن بینگز آئیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر سٹیٹسٹیکلی جو آپ فرما رہے ہیں وہ بالکل درست ہے تو 25 سال کے لیے شادیاں روک دینی چاہیے تاکہ اکنامی ہماری ٹھیک ہو جائے۔ نہیں، یہ قطعی طور پہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں بیلنس کریٹ کرنا چاہیے، پابندی لگا دینی چاہیے۔ نہیں، nobody is asking، کیوں؟ ہماری اکانومی ٹھیک ہو جائے گی نا۔ نہیں، اکانومی جب تک کوئی بندہ جو ہے وہ مال اکٹھا نہ کر لے، جب تک کوئی ایسا نظام نہ ہو جائے کہ بچے ہمارے نکریں پہننے والے ہو جائیں، قمیضیں ان کے پاس پوری آ جائیں، جرابیں بوٹ پہن لیں، ایک بات آپ کو ہر بندے پہ خبردار۔ ایک بات انہوں نے یہ پہلے بات کلیئر کٹ کہی ہے کہ جب جو بندہ افورڈ کر سکتا ہے وہ یہ بات کرے، جو بندہ افورڈ کر سکتا ہے اس کے بچے کیوں وہاں نکریں پہنیں گے؟ آپ یہ بتائیں، جو نکریں پہن کے بھاگ رہے ہیں وہ 4 ماہ کے بچے ہیں؟ آپ پہلے یہ بتائیں، ایک ماں کے بچے سارے بھاگ پھر رہے ہیں۔ ایک ریکویسٹ ہے، علامہ صاحب نے بڑی بیلنسڈ بات کی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 4 شادیاں کریں اور بہت سارے بچے پیدا کریں، رکشے والے نے بھی 4 نہیں کی، دوسرا نکاح کیا تو برکت پڑی ہے، اس کو ضرورت ہوگی تو سوال ہے، اس پہ جواب دیتے، بالکل ٹائم ختم ہو گیا۔ حضرت آپ سے شروع کرتا ہوں، یہ فرمائیے اگر آپ کو چوائس لینی ہو ریشنلٹی، منطق میں سے اور شریعت میں سے، تو آپ چوز کیا کریں گے؟ میں شریعت کو چوز کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب شریعت کو ڈیفینیٹلی، اس میں تو دو رائے ہی نہیں ہے۔ ایک جواب آپ اور سوال کا دیتے بڑی جلدی سے۔ ہماری عورتیں جو ہیں وہ مرد کی دوسری شادی سے خوفزدہ ہیں؟ سر وہ نہیں بھی کرتے تو وہ انسیکیور ہیں، دوسری شادی سے نہیں، وہ ایک انسیکیور کریچر ہے، اسی لیے جھنا براؤن ہے۔ معذرت کے ساتھ میری بہنیں ہیں، لیکن ان کی سر قرآن شریف میں بھی ان کو ایک قدم اگر پیچھے رکھا گئے تو کوئی وجہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی، سر میں خود بہت حلفاً میں بہت ایک قانون دان کے طور پہ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اگر عورت اپنا دل بڑا کر لے تو اس معاشرے کی وہ 2 ملین عورتیں کے بھی گھر بس جائیں، اور وہ جو افورڈ کرتے ہیں وہ 2 4 نہ کریں، وہ 2 کر کے اس معاشرے کو سدھار دیں۔ یہ ایک اس وقت یہ معاشرہ تباہی پہ اس لیے جا رہا ہے کیونکہ یہ تمام برائیاں یورپ کے اور امریکہ کے مقابلے کی ہیں، اور صرف اس شادی سے صرف ان عورتوں کی اس سوچ۔ بہت ممنون آپ کا کہ قرآن نے احسن جو انسانوں کی برابری ہے، قرآن مجید سب سے بڑی کتاب ہے۔ میری ایک بات آخری جواب ہے 30 سیکنڈ سے۔ مثل الذی علیہن بالمعروف للرجال علیہن درجہ، عورتوں کو بھی مردوں کی طرح حق ہے، 1 گنا فوقیت مرد کو حاصل ہے، یہ قرآن نے کہا۔ بالکل حضرت اس لیے بات جو ہے ترجمہ آپ کر لیں کہیں والا قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس کو کاٹیے گا نا، میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، قرآن مجید نے عورت اور مرد کو ایکوالٹی دی ہے۔ کہاں؟ ایک گنا فوقیت ہے، بات ختم ہوگی نا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب اپنی مرضی کی بات کرنا، آپ کا شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں قرآن کی انٹرپریٹیشن کی بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب انٹرپریٹیشن آپ اپنی مرضی سے ضرور کیجئے، آپ کا بہت شکریہ، بہت ادب کے ساتھ۔ امینی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ایک عورت آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، بڑی بد اخلاقی کے ساتھ کہا کہ کیسے رسول ہو تم کہ خود ہی بیٹھے کھانا کھا رہے ہو اور مجھے پوچھ پینے رہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو لقمہ دیا، کہا تم بھی کھاؤ، کہا کہ مجھے یہ لقمہ دے رہے ہو جو تمہارے منہ میں ہے، مجھے وہ لقمہ لگا کر دو۔
جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کا لقمہ دیا، یہ میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں، وہ صرف لقمہ نہیں ہوگا علامہ صاحب، وہ ایمان بھی ساتھ گیا ہوگا. اور صحابی، جس صحابیوں میں حضرت ابو ہریرہ شامل ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ ایمان والی عورت جو ہے وہ اپنی زندگی میں مکہ میں چلتی نہیں دیکھی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.